اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے دھوکہ دے کر اور غدر کر کے یہ آنے والے گروہوں کی مدد کی ہے، اس سے اشارہ بنو قریظہ کی طرف تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ کو فیصل مقرر فرمایا، اور سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان میں جو بالغ مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو نابالغ بچے ہیں یا عورتیں ہیں ان کو قید کر لی جائے اور ان کی زمین اور سامانوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسی کو فرمایا کہ ایک فریق کو تم قتل کرنے لگے اور ایک فریق کو تم قیدی بنانے لگے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان کی زمینوں کا مالک بنا دیا، وارث بنا دیا، مالک بنا دیا۔ وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا بھی مالک بنا دیا۔ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا بھی مالک بنا دیا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی اللہ پاک نے تمہیں مالک بنا دیا ہے جن پر ابھی تک تم نے قدم ہی نہیں رکھے۔ تو اس میں مفسرین کرام نے لکھا اشارہ ہے آنے والی فتوحات عامہ کی طرف، کہ اب تک تم پر حملے ہونے تھے وہ ہو چکے، اب تک تم پر حملے جو ہونے تھے وہ ہو چکے، اب کوئی مدینہ منورہ پر حملہ آور نہیں ہوگا، اب تم خود باہر نکلو گے۔ اور پھر ایسے ہوا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے پوری جو ہے علاقے کے اندر جو ہے اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کی، اور وہ جہاد کیا۔ تو قیصر و کسریٰ کے جو ہے وہ محل جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آیا، ان کی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ اور اسی طرح خاص طور پر ارض خیبر مراد ہے، عمومی طور پر دیگر فتوحات عامہ مراد ہیں، اور خاص طور پر ارض خیبر مراد ہے، کیونکہ وہاں پر بھی جا کر یہود آباد ہو گئے تھے، بنو نذیر قبیلہ آباد ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بشارت دے دی، اور ایسی زمینوں کا بھی تمہیں وارث بنا دیا اور مالک بنا دیا، لم تطئوها، ابھی تک جہاں تم نے قدم ہی نہیں رکھے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بڑی سی بڑی طاقت کو بھی اللہ پاک مسلمانوں کے زیر کر دے، جیسا کہ اس زمانے میں بڑی بڑی طاقتیں روم اور فارس کی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زیر نگین کر دیا مسلمانوں کے۔ تو آج بھی یہی ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے تو ساری طاقتیں مسلمانوں کے زیر نگی آ جائیں گی۔ اور جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک جگہ سخت تھی، پتھر تھا، وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ صحابہ کرام نے شکایت کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جا کر خود اس کو کدال مارا تو وہاں سے چمک اٹھی، روشنی اٹھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی اشارہ فرمایا کہ ان کے محلات ہمارے قبضے میں آئیں گے۔ اور یہ سن کر اور دیکھ کر منافقین نے مذاق اڑایا تھا کہ حالت تو یہ ہے، مدینہ سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی، جرت نہیں ہو رہی، اس لیے خندقیں کھودی جا رہی ہیں، اور جو ہے وہ دعوے بلند بانگ کیے جا رہے ہیں، جی قیصر و کسریٰ بھی ہمارے زیر نگین آ جائے گا۔ تو یہ وہی فرمایا کہ ایسی زمین کے بھی تم مالک بنو گے، اللہ تمہیں مالک بنائے گا جہاں تمہارے ابھی تک قدم ہی نہیں پہنچے، جہاں تم نے قدم نہیں رکھے۔ اور یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے۔ جب تک یہ یقین اور ایمان نہیں بن جاتا کہ اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے، تب تک یہ عظمت ہمارے دلوں میں اللہ کی نہیں بیٹھتی، اللہ کی طرف توجہ مشکل ہے۔ جب تک اللہ کی طرف